یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ رب العزت جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے جو آیت آئی اس میں بھی فرمایا لعلکم تتقون، کہ ایمان والو اس لیے روزہ رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اسی طرح قربانی کے متعلق سے بھی یوں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالهم التقوی، کہ اللہ کو قربانی کا گوشت خون نہیں پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو بندے کی نیت پہنچتی ہے، تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی میں تو ہم گوشت کھا لیتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے، لیکن اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالهم التقوی۔ تقوی ہے کیا؟ بار بار اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ فرمایا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی ہے کیا؟ اس کو سمجھیں۔ تو بعض نے کہا ہے کہ تقوی نیکی کے کرنے کا نام تقوی ہے، اور گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضور تقوی کیا ہے؟ تو فرمایا تم کبھی ایسی وادی سے گزرے ہو، تمہارا گزر کبھی ایسی وادی سے ہوا ہے جو خاردار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ قال نعم، ہوا ہے۔ تو کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، کہیں کوئی کانٹا میرے دامن کو تار تار نہ کر دے۔ تو حضور فرماتے ہیں قال فذاقت تقوی، کہ تقوی بھی یہی ہے کہ بندہ دنیا سے اس انداز سے رخصت ہو جائے کہ اس کی چٹی روح کو گناہوں کا کوئی دھبا کالا نہ کرنے پائے، یعنی بندہ گناہوں سے نیٹ کلین ہو کر اللہ کے حضور میں پیش ہو۔ تو گناہوں سے بچنے کا نام اور نیکی کرنے کا نام تقوی ہے میرے دوستو۔ لیکن نیکی کرنے کے بعد تکبر کرنا، اپنی نمازوں پہ غرور آ جانا، یہ تقوی کو ختم کر دیتا ہے۔ جتنی بار نیکی کریں، جتنی زیادہ نیکی کریں، اتنی آپ کے اندر عجز ہو، انکساری ہو، اللہ کے حضور جھکنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں نماز پڑھ لیا تو پھر ہم سمجھے کہ مجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار زمانے میں ہے ہی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں قرآن کو اٹھا کے سورہ مومنون کے اندر جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کی کیا نشانی بتلائی جا رہی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو بڑا آہستہ چلتے ہیں، ان کی چال میں وقار ہوتا ہے، بالکل اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اہل اللہ کی نشانی یہ ہے، تقوی والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ آج ہم لوگ خام خواہ کی بحث میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، اس کو یہ بول دیا، اس کو یہ بول دیا، اس کی یہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اہل اللہ کی نشانی یہ نہیں ہے، تقوی یہ نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ جاہل سے الجھیں گے تو آپ کا معاملہ دشوار ہو جائے گا۔ پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اگر وہ بحث کے لائق نہیں رہے گا تو اونچا بولے گا، پھر اس کے بھی لائق نہیں رہے گا تو آپ کو گالی گلوچ کرے گا۔ اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے کہ دلائل سے بات کرے گا۔ تو اسی لیے فرمایا جو اہل اللہ ہیں ان کی یہ نشانی ہے کہ ان کی چال میں، ڈھال میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں وقار ہوتا ہے، اور وہ جاہلوں سے
بیجا باتوں میں نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں قالوا سلاما، جا تجھے سلام، تو ہی آباد رہے، تو ہی خوش رہے۔ اور پھر ان کی عادت کیا ہے کہ ساری رات عبادت کر لیتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات عبادت میں رہتے ہیں، کبھی سجدے میں تو کبھی قیام یعنی کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اتنا کچھ کرنے کے بعد ان کے اندر تکبر نہیں آتا ہے، بلکہ پھر کیا کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یعنی اتنی عبادت کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، اس کے سہنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ اہل اللہ کی نشانی ہے، تقوی والوں کی نشانی ہے۔ تو یہ ماہ صیام جو آیا ہے ہمیں کس لیے، ہمارے پاس کس لیے آیا ہے کہ تقوی کا نور ڈال دیا جائے۔ جو ہمارا جو یہ سینہ ہے گدلا ہو چکا ہے، میلا ہو چکا ہے، بعض کے تو کالے ہو چکے ہیں، بعض کے اندر زنگ پڑ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح اس دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو اس کی صفائی ضروری ہے۔ صفائی کرنے سے یہ دل صاف ہوگا، پاک ہوگا، اور جب یہ دل پاک ہوگا پھر اللہ کا نور آئے گا، اللہ کا تقویٰ آئے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے دل کو صاف کرنے والے بنیں۔